46 کا جو وزارتی مشن منصوبہ ہے اس سے اچھا سیکولر ماڈل نہیں ہے کہ فیڈریشن بھی آپ کی برقرار رہتی ہے اور اس میں سارے فریق اکوموڈیٹ بھی ہو جاتے ہیں. اس کو نہیں چلنے دیا. کہا یہ جاتا ہے کہ نہرو نے نہیں چلنے دیا گیا، لیکن ٹرانسفر آف پاور پیپرز کو اگر آپ تفصیل سے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ گاندھی نے اس کو نہیں آگے چلنے دیا، کیونکہ انہوں نے آسام کی کانگریس کے صدر کو خط لکھا کہ جب وہاں کے زون کا اجلاس ہو اور اسمبلی بلائی جائے تو آپ اس کا بائیکاٹ کر دیں، اور جو مغربی بلاک زون بی ہے اس کا اجلاس بلایا جائے. تو سرحد کے جو وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب تھے ان کو لکھا کہ آپ اس کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیں. تو یہ جو فارمولہ ہے فیڈریشن کا، یہ ایک اچھا فارمولہ تھا اور سیکولرسٹ پالیٹکس کے لیے بڑی گنجائش تھی اس میں. اس کو انہوں نے نہیں چلنے دیا. بعد میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جو تقسیم کی فارمیلٹیز ہوئی ہیں اس میں محمد علی جناح نے جب ٹرانسفر آف پاور کی فارمیلٹیز ہوتی ہیں اس میں کہیں بھی ریلیجس رائٹس نہیں پرفارم کیے. 10 اگست کو جو اجلاس ہوا پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا، اس میں اسمبلی کے ریکارڈز سے ثابت ہے کہ انہوں نے تلاوت کلام پاک نہیں کرائی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تلاوت کلام پاک یا کلام پاک کو مانتے نہیں تھے. ہی واز مسلم اینڈ لیکن اسٹیٹ سے الگ رکھنا چاہتے وہ تھے. پرسنل چیز ہے. پھر اگلے دن 11 اگست کو جو انہوں نے اس کی ایک افتتاحی تقریر کی کانسٹیٹیوشن کے لیے، انہوں نے فاؤنڈیشن لے ڈاؤن کی. اس میں بھی انہوں نے کہا کہ آج کے بعد سے نہ ہندو ہندو ہیں، نہ مسلمان مسلمان ہیں، سب لوگ پاکستانی ہیں اور مذہب ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے، اس کا ریاست کے امور سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو وہاں تک ہم یہ دیکھتے ہیں. جبکہ ہم دوسری طرف جائیں اور وہاں دیکھیں تو وہاں جو 15 اگست تھی اس کو ایک منحوس دن قرار دیا گیا تھا اقتدار کی منتقلی کے لیے. اس کو پھر اشبھ سے شبھ کرنے کے لیے بہت ساری مذہبی تقریبات کی گئیں، اور پھر وقت 12 بجے رات کا رکھا گیا تاکہ وہ گھڑی جو ہے وہ منحوس نہ ہو. اور پھر بہت سارے ہندو توہمات ہیں جن کی پاسداری کی گئی. خود نہرو جب گھر سے نکلے تو پہلے وہ اپنے جو سادھو یا مہنت تھے ان کے پاس گئے، مقدس پانی ان پہ چھڑکا گیا، پھر وہ اس جگہ پر آئے جہاں پہ اقتدار کی منتقلی کی رسم ہونی تھی. اور ڈاکٹر راجندر پرساد کے کوٹھی کے لان میں بہت سارے ہندو مہنتوں پروہتوں نے بیٹھ کر کئی من گھی جلایا اور اس کو ایک مقدس درجہ دینے کی کوشش کی. اور بہت سے گورنر جو نئے مقرر کیے گئے کانگریس کی طرف سے جو نامینیٹ کیے گئے تھے، انہوں نے اس تاریخ کو حلف لینے سے اس بات پہ انکار کیا کہ وہ دن وہ گھڑی جو ہے یا وہ دن جو ہے وہ منحوس ہے اور وہ نہیں ہے. سو ہم عمل میں یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف عمل میں اس طرف آپ کو مذہبیت نظر آ رہی ہوگی اور ادھر آپ کو تمام تر سیکولر اپروچ نے، یہاں تک کہ جب قائد اعظم نے گورنر جنرل کا حلف لیا تو جو اس حلف کا ڈرافٹ دیا گیا ان کو، یہ بھی ٹرانسفر آف پاور پیپرز کے ریکارڈز میں ہے، اس کے آخر میں جو ایک سمپل الفاظ ہے جو ہر اوتھ کے اینڈ پہ ہوتا ہے، سو ہیلپ می گاڈ. تو جو حلف انہوں نے اٹھایا اس میں وہ سطر نہیں ہے. سو یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے سوال کا جواب کیا ہے. جی یہ بتائیے کہ کیا ٹو نیشن تھیوری جو تھی وہ ایسٹ پاکستان کے بعد فیل ہو چکی ہے؟ یہ بھی کہا گیا 71 میں. خود ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے جب پارلیمنٹ میں تقریر کی تو ان کے یہ الفاظ تھے کہ آج ٹو نیشن تھیوری ہم نے بحیرہ عرب کے اندر یا بحر ہند کے اندر ڈبو دی ہے. Had that been a fact تو بنگلہ دیش کو تو انڈیا کا ایک صوبہ ہونا چاہیے تھا. وہ بنگلہ دیش اگر اس تھیوری یا اس پروسیس سے ڈیویٹ کر کے یا اس کو ایک ہسٹوریکل فیلیسی سمجھ کے الگ ہوا تھا تو ان کو واپس پھر ویسٹ بنگال کے ساتھ مل کے ایک صوبے کا درجہ واپس پہنچ جانا چاہیے تھا where they started in 1947. لیکن ایسا تو نہیں ہوا. ہوا یہ ہے کہ 47 میں جو کچھ ہوا اس میں یہ ٹو نیشن تھیوری یا جیسے دونوں قوتوں کے درمیان ایک زیادہ سے زیادہ تحفظات اور اپنے لیے سیکیورٹی اور محفوظ ہونے کی کوشش چل رہی تھی، اس میں بنگال کے مسلمانوں کا بہت اہم کردار تھا. مسلم لیگ بنی بنگال میں
مسلم لیگ کی جو مڈل کلاس کی سٹرگل تھی وہ بنگال میں زیادہ ہوئی، کیونکہ مڈل کلاس لیڈرشپ بنگال میں زیادہ تھی پنجاب یا سندھ کے مقابلے میں۔ اور 1940 کا ریزولوشن بنگال کے چیف منسٹر مولوی اے کے فضل الحق نے پیش کیا۔ سو پاکستان بنایا ان لوگوں نے تھا، لیڈ رول ان کا تھا۔ سو جب 23 سال کا جو بعد کا عرصہ گزرا ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغربی پاکستان سے چونکہ سول اور ملٹری ایڈمنسٹریشن یا سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی یہ چونکہ اس علاقے سے زیادہ تھی، ان کا غلبہ ہو گیا، اور انہوں نے اس غلبے کو مسلسل برقرار رکھنے کے لیے جو حرکتیں کی، جس طرح مشرقی پاکستان کے لوگوں کو محروم کیا، محکوم کیا، ان کی آمدنی سے بھی، ان کو ملازمتوں سے بھی، جب وہ کہتے تھے کہ ہمیں آپ فوج میں ہمیں ملازمتیں زیادہ دیں، پاکستان کی جو آمدنی ہے اس کو آپ بنگال پہ خرچ کریں، اور ہماری زبان کو آپ قومی زبان کا درجہ دیں، اور ہم اکثریت میں ہیں، ہمیں سیاست میں اقتدار میں ہمارا ڈیو شیئر دیں، اور جو ہم سیاسی پارٹیوں کو انتخاب میں کامیاب کرواتے ہیں ان کو آپ اقتدار ان کے ہاتھ میں رہنے دیں۔ جب 1954 میں جگتو فرنٹ جو وہاں کی یونائٹڈ مسلم لیگ کے خلاف انتخاب جیتا، اس کی حکومت کو نہیں چلنے دیا گیا اور اس کو گرا دیا گیا، اور پھر وہاں مارشل لا لگا دیا گیا۔ 1954 میں پہلی دفعہ پاکستان میں مارشل لا مشرقی پاکستان میں لگا، اس سے پہلے لاہور میں قادیانی موومنٹ میں تھوڑے عرصے کے لیے لگا تھا، لیکن بڑا مارشل لا پاکستان کی تاریخ میں بنگال پہ لگا۔ تو ایک مسلسل عمل ہے جس میں ان کو دبایا گیا، محروم کیا گیا، محکوم کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جب 70 کے انتخابات ہیں ان کو نہیں تسلیم کیا گیا، ان کو اقتدار منتقل نہیں کیا گیا، اس سارے کے نتیجے میں 2 نیشن تھیوری پھر 3 نیشن تھیوری بن گئی، اور یہ جو ایک نیشن الگ ہوئی تھی یہ الگ ہو کے، اور ان کی بھی پریورٹی الگ ہونا نہیں تھی۔ بنگال کے جو شیخ مجیب کے 6 نکات ہیں اس میں ایک ڈھیلی ڈھالی فیڈریشن کا تصور موجود تھا۔ اگر ہماری فوجی قیادت اور اس وقت کے جن لوگوں کے پاس اقتدار تھا وہ عقل اور دانش کا مظاہرہ کرتے تو یہ مسئلہ ایسا نہیں تھا جو حل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کو سیاسی طور پر حل کرنے کے بجائے فوجی طور پر حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر اس میں بین الاقوامی جو پلیئرز ہیں، جو قوتیں ہیں، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور یہ ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن وہاں کے مسلمان مغربی پاکستان کے مسلمانوں سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں، زیادہ ان کے نام جو ہیں ان میں آپ دیکھیں گے فلاں السلام، فلاں الرحمن، یہ زیادہ آتا ہے، مسجدیں وہاں زیادہ ہیں، وہاں کے لوگ عمرہ حج کرنے پہنچ جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو پھر واپس ہندوستان کا حصہ نہیں بنایا۔ بعد میں آگے چل کے آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش اور ہندوستان کے درمیان آج بھی کنٹراڈکشنز اور کانفلکٹس موجود ہیں۔ بنگلہ دیش جو سارک میٹنگز ہوتی ہیں اس میں نیپال، بھوٹان، سری لنکا اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ان سارے ایشوز پر جن پہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ ہمیں دہلی کی طرف سے یا بھارت کی طرف سے ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سو یہ بالکل ایک ایبسرڈ بات ہے کہ 71 میں 2 قومی نظریہ ختم ہو گیا تھا، وہ 2 قومی کے بجائے 3 قومی نظریہ بن گیا۔ اور بڑی اچھی سینگ ہے جو اس وقت کے چین کے وزیر اعظم چو ان لائی نے کہی تھی کہ اٹس ناٹ دی اینڈ، اٹس دی بگننگ، جس کا کہنے کا مطلب ہے کہ بر صغیر میں بہت ساری قومیں رہتی ہیں اور آگے چل کے بہت سارے ڈیوائڈز ہو سکتے ہیں۔ جی، ایک بات اور بتائیے کہ آپ نے جس طرح بھی بیان کیا کہ گاندھی جو تھے وہ بہت زیادہ اپنے پرسنل اس میں بھی اور پولیٹیکل اس میں بھی بہت زیادہ مذہبی تھے، اور جناح جو ہیں وہ بہت سیکولر تھے، تو یہ کیسے ہوا کہ مذہبی گاندھی کا انڈیا سیکولر ہو گیا اور سیکولر جناح کا جو پاکستان تھا وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان بن گیا؟ جی، ایک ایک کر کے لیتے ہیں۔ جی، پاکستان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ یہ اس دور کے اندر وجود میں آیا یا یہ 2 ملک بنے جب بین الاقوامی سطح پر سرد جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ کولڈ وار شروع ہو چکی تھی 1945 کے بعد سے ہی، اور امریکہ کے صدر ٹرومین نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم کنٹینمنٹ آف کمیونزم کے لیے مذہب اور جمہوریت کو استعمال کریں گے۔ چنانچہ جہاں ان کو جمہوریت کا زیادہ محسوس ہوا وہاں جمہوریت کو انہوں نے استعمال کیا، اور جہاں ان کو لگا کہ مذہب زیادہ استعمال ہو سکتا